بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جوان ہی تھا کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ اور نبی کریم کی محبت گر کر گئی تھی کہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب میں نے حضور کریم کا دیدار کیا تو اس دن سے ہی میں نے نبی کریم کا عاشق بن گیا۔ مجھے آپ کی محبت کے علاوہ کچھ بھی نہیں یاد رکھتا تھا۔ ایک دن میں تنہائی کے عالم میں بیٹھا تھا کہ میں نے سوچا اپنے آپ کو نبی کریم کی خدمت میں پیش کر دینا ہی بہتر ہے۔ اگر انہوں نے تجھ کو قبول کر لیا تو تیری قسمت ہی بدل جائیں گی، تیری دنیا اور آخرت ہی تبدیل ہو جائیں گی، تجھے دنیا اور آخرت میں اعلیٰ مقام حاصل ہو جائے گا۔ ایک دن مجھے اللہ تعالیٰ کی رسول کی محبت نے بہت ہی تڑپا کے رکھ دیا تھا کہ میں آپ کی خدمت میں پیش ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، مجھے اپنی خدمت میں رکھ کر میرے زندگی بدل دیجیے گا۔ یہ بات سن کر آپ کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ آ گئی اور مجھے اپنی خدمت کرنے کا موقع دے دیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ سن کر بہت ہی خوش ہوا۔ میں اسی دن سے میں نے اپنا سب کچھ نبی کریم کے لیے وقف کر دیا۔ آپ جہاں بھی جاتے میں آپ کی خدمت میں پیش ہوتا۔ میں نبی کریم کا ہر حکم کو فوراً قبول کرتے ہوئے اس کو پورا کرتا تھا۔ میں ہر وقت آپ کے ساتھ نرمی اور ادب احترام کے ساتھ پیش آتا تھا۔ میرا سارا دن آپ کی خدمت میں ہی گزر جاتا تھا۔ جب آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر چلے جاتے، میں حضور کریم کی حجرے کے دروازے پر بیٹھ جایا کرتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو رات کے وقت کوئی کام پڑ جائے تو حضور کریم کو خود کرنا پڑے۔ ایسا کرنا مجھے گوارا نہ گزرتا تھا۔ میں چاہتا تھا جب بھی نبی کریم کو کوئی کام پڑے تو میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ ہی سر انجام دو۔ میں گھر کی دہلیز پر بیٹھا رہتا تھا۔ میں کئی راتوں تک مسلسل سورہ فاتحہ پڑھنے کی آواز سنا کرتا تھا۔ آپ کا معمول تھا کہ عقائد و جہان رات کا زیادہ تر حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیا کرتے تھے۔ مجھے کئی بار سننے کو ایسا بھی ملتا کہ حضور کریم سورہ فاتحہ کو کئی بار دہرایا کرتے تھے۔ بعض اوقات سمع اللہ لمن حمدہ کی پیاری نرمی سی آواز میرے کانوں میں بھی پڑتی تھی۔ یہ الفاظ بھی آپ کئی بار دہرایا کرتے تھے کہ جو بھی بندہ نبی کریم کے ساتھ نرمی سے پیش آیا تھا تو آپ کی کوشش یہی ہوتی کہ اس بندے سے اس سے بھی زیادہ نرمی سے پیش آؤ۔ ایک دن حضور کریم نے مجھے اس الفاظ میں بلایا، اے کعب کے فرزند ربیعہ۔ میں نے فوراً بڑے ادب احترام سے جواب میں عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اس دن میری قسمت ہی جاگ گئی کہ عقائد و جہان نے مجھے فرمایا، اے ربیعہ، مجھے سے مانگو، آپ کی کیا خواہش ہے میں تم کو عطا کروں گا۔ میں آپ کی الفاظ سن کر بہت ہی خوش ہوا۔ میں نے عرض کیا، رسول اللہ، مجھے سوچنے کا وقت دیا جائے۔ آپ نے مجھے فرمایا کہ سوچ لیجئے۔ میں اس وقت میں ایک نوجوان لڑکا تھا۔ میں بہت ہی غریب اور کنوارا تھا۔ میرے پاس نہ گھر، نہ مال، نہ دولت تھی۔ میں دوسرے اصحابہ کی طرح مسجد کی چبوترے پر سویا کرتا تھا۔ جب بھی کوئی مومن آپ کے پاس کوئی صدقہ خیرات کرتے تھے تو نبی کریم اور سب کچھ ہمارے طرف بھیج دیا کرتے تھے۔ جب کوئی تحفہ دیتا تھا وہ حضور کریم اس میں سے کچھ رکھ کر باقی سب ہم کو دیا کرتے تھے۔ جب مجھے سوچنے کا وقت دیا گیا تو فوراً میرے دل میں یہ خیال آیا کہ عقائد و جہان سے کہو کہ اللہ تعالیٰ کی نبی اللہ سے دعا فرما دیجئے کہ مجھے بے شمار مال و دولت اور دنیا کے سب سے پیاری بیوی سے نواز دے۔ پھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا، یہ سب کچھ دنیا کا مال ہی ہے، یہ ایک نہ ایک دن سب کچھ فنا ہو کر رہ جانا۔ تیری قسمت میں جو رزق لکھ دیا گیا ہے وہ تجھ کو ضرور ملے گا۔ مجھے پکا یقین تھا کہ حضور کریم میرے لیے خدا کی بارگاہ میں جو بھی دعا کرے گا وہ ضرور در ضرور قبول ہوگی، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رتبہ بہت ہی بلند والا ہے۔ میں نے یہ سوچ لیا کہ اللہ تعالیٰ سے آخرت کی بلائی مانگتا ہوں، یہ دنیا تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ یہ بات کو سوچ کر میرا دل خوش سے جھوم اٹھا۔ میں نے سوچا کہ رسول اللہ سے آخرت کی بلائی ہی طلب کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے نبی کریم کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ رسول اللہ مجھے دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئی اور مجھ سے فرمانے لگی، ربیعہ، کیا فیصلہ کر کے آئے ہو؟ میں نے بڑے ادب و احترام سے عرض کیا، رسول اللہ، میری یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست بنا دے۔ میرے زبان سے الفاظ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوش ہوتے ہوئے کہنے لگے، اے ربیعہ، تمہارے دل میں یہ خیال کیسے آیا؟ میں نے ادب احترام سے عرض کیا، رسول اللہ، جب آپ نے مجھے فرمایا کہ مانگو، مجھ سے کیا مانگنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ، میرے ذہن میں پہلے تو یہ خیال آیا کہ میں غریب ہونے کے ساتھ ساتھ کنوارا بھی ہوں، میں آپ سے دنیا کی مال و دولت کے طلب رکھو اور ایک پیاری بیوی مانگ لو۔ پھر فوراً میرے دل میں یہ خیال آیا، یہ سب کچھ ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے، یہ دنیا کا مال دنیا میں ہی رہ جانا ہے، آخرت میں میرے کام جو چیز آئے گی وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر کی محبت ہے۔ اس لیے میں نے دنیا کی مال و دولت سے منہ پھیر کر
آخرت کو سنوارنے کا سوچا۔ میرے بات سن کر آقائے دو جہان کچھ دیر تک چپ رہے، پھر مجھ سے فرمایا کیا اس کے علاوہ بھی تو مجھ سے کچھ مانگنا چاہتا ہو؟ میں نے فوراً جواب دیا، رسول اللہ مجھے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں چاہیے، میرے لیے یہی ہی کافی ہے کہ اللہ آخرت کے دن مجھے آپ کی رفاقت بنا دے، میں اسی چیز کو زیادہ ترجیح دوں گا۔ حضور کریم نے مجھ سے فرمایا اگر جنت میں میری دوستی چاہتے ہو، میرے رفاقت چاہت ہو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ مصروف ہو جاؤ۔ بس ایک ہی سب سے بہترین راستہ ہے جو جنت میں آپ کو میرے رفاقت میسر کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اس دن کے بعد میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ مصروف رہتا تھا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب ہو کر کہا، اے ربیعہ کیا تمہارا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ میں نے جواب دیا، رسول اللہ میں نہیں چاہتا کہ دنیا کی کوئی بھی محبت مجھے آپ کے محبت میں رکاوٹ پیدا کرے، اس کے علاوہ میں غریب بھی ہوں، مجھ سے بیوی کے اخراجات کس طرح سے پوری ہوں گی؟ یہ بات سن کر نبی کریم خاموش ہو گئے تھے۔ چند روز گزرنے کے بعد حضور کریم نے پھر مجھ سے سوال کیا، ربیعہ کیا شادی نہیں کروں گے؟ میں نے پھر پہلے والی ہی جواب دیا، لیکن اس بار میرے دل میں آیا کہ میں غلطی کر رہا ہوں، مجھے یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول بہتر جانتے تھے۔ یہ جواب دینے کی میرے اوقات ہی یہی تھا، ہی کیا ہے، میرے سب خیالات کے بارے نبی کریم بہت ہی بہتر جانتے تھے۔ اگر حضور مجھ سے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ اس میں ضرور میرے لیے کوئی نہ کوئی بلائی ہی ہوگی، میں نے فیصلہ کر لیا اگر آپ مجھ سے یہ سوال کریں گے میرا ایک ہی جواب ہوگا کہ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کی جو مرضی ہوں گی میں اس پر ہی راضی ہو جاؤں گا۔ پھر چند دن بعد حضور کریم نے مجھے پاس بلا کر دریافت کیا، ربیعہ تو واقعی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں؟ میں نے جواب دیا، رسول اللہ میں آپ کے رضا پر راضی ہوں، میں آپ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوش ہوئی۔ حضور کریم نے مجھے حکم دیا کہ تم پلا گھر جا کر میرا سلام پیش کرو، ان سے کہو کہ محمد نے آپ کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ وہ گھر والے اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دے۔ ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں شرماتا ہوا اس گھر تک چلا گیا۔ میں نے گھر جا کر اس کو نبی کریم کا سلام پیش کرنے کے بعد آپ کا پیغام دیا۔ میں ان لوگوں کی باتیں سن کر حیران ہو گیا تھا۔ جب میں نے نبی کریم کا پیغام ان کو دیا تو انہوں نے کہا، ہم نبی کریم کے ہر حکم کی تعمیل کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ رضی اللہ عنہ کو اپنا داماد بنانے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ پڑھا دیا تھا تو میری قسمت ہی بدل گئی تھی، کیونکہ میں تو ایک غریب انسان تھا۔ میں اپنی سسرال کے گھر سے نکل کر آپ کی خدمت میں پیش ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ وہ تو لوگ بہت اچھے اور حسن اخلاق کے مالک ہے، میں نے آپ کا حکم دیا ہی تھا تو انہوں نے آپ کے حکم کے فوراً تعمیل کرتے ہوئے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ پڑھا دیا۔ میرے بات سنتے ہوئے آپ نے مسکرائی ہوئی بنو اسلم کے سردار بریدہ کو حکم دیا کہ ربیعہ کو کچھ سونا دو۔ بریدہ نے اسی وقت آپ کے حکم کو مانتے ہوئے ربیعہ کو سونے کی ڈلی تحفہ دے دی۔ اس کے بعد حضور کریم نے مجھے فرمایا کہ اپنے سسرال کے گھر جاؤ، ان سے کہو کہ نبی کریم کا یہ حکم ہے۔ میں نے وہ تھوڑا سا سونا ان کے حوالے کر دیا، انہوں نے میرے اس حق میں مہر کو بڑی خوشی سے قبول کر لیا۔ میں ان لوگوں کا رویہ اور اس نے سلوک سے بہت ہی متاثر ہو رہا تھا۔ انہوں نے سونے کی چھوٹی سی ڈلی کو دیکھ کر کہا کہ آپ نبی کریم کی طرف سے بھیجے گئے ہو، ہم کو یہ بھی بہت ہے۔ پھر ربیعہ کی ولیمے کے بارے میں باتیں ہونے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریدہ کو حکم دیا کہ بریدہ ان کی ولیمے کا انتظام کیا جائے۔ نبی کریم کے حکم سے ان کو ایک مینڈا دیا گیا۔ میں مینڈے کا گوشت اور آٹا لے کر میں اپنے سسرال کی طرف رواں ہو گیا۔ وہاں جا کر میں نے ان کو گوشت اور آٹا دے دیا، انہوں نے روٹی اور گوشت تیار کر کے میری ولیمے کا انتظام کیا۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی ولیمے پر تشریف لانے کا کہا۔ نبی کریم نے میری ولیمے میں تشریف لا کر میری خوشی کو بڑھا دیا۔ پھر مجھے حضور کی طرف سے ایک مکان تحفے میں ملا جہاں میں اور میری بیوی رہنے لگے۔ یوں مجھے دنیا کی مال دولت، بیوی بچوں کے ساتھ ساتھ آخرت میں اپنا ساتھ نصیب فرمایا۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دوسرے مسلمانوں کے فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کرے۔ مزید خوبصورت واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے۔ جزاکم اللہ۔